کہنے دیجئے کہ جس شخص سے ملتمس ہونا چاہتا ہوں، دل پہ عقیدت کا پہرا رکھتے ہیں، ذہن پہ عقیدے کا پہرا رکھتے ہیں۔ میری مراد پیر طریقت جمال شریعت پیکر اخلاص و محبت عظیم عالمی مبلغ اسلام حقیقی دائی، میری مراد حضرت علامہ پیر مفتی محمد اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ سے ملتمس ہوں قبلہ مائک سے ہم کلام ہو کر ہمارے دل قلوب و ذہن کو منور فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد احسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات محبت سے ضرور شریف پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت ذی احترام حضرات علماء کرام مشائخ سادات انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، آج 8 محرم الحرام کا دن گزر گیا۔ 9 محرم الحرام کی شام طلوع ہوئی، امت مسلمہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عالی مرتبت ذی احترام اور عظمتوں، شانوں، بلندیوں، رفعتوں والے خاندان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نیاز پیش کر رہی ہے۔ ہمارے یہ بھائی جنہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی ہے، اگرچہ عظمت والدین کانفرنس ان کا عنوان ہے، لیکن اس لحاظ سے بھی یہ خوش نصیب ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس گھرانے کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر جیسے جیسے وقت گزارتا ہے تو دھوپ بھی دیکھتا ہے، چھاؤں بھی دیکھتا ہے، اپنی امیدوں کو ٹوٹتا بھی دیکھتا ہے اور اپنے خیالات کو جوان ہوتا بھی دیکھتا ہے۔ زندگی میں خوشگوار راتیں بھی اس کا مقدر ہوتی ہیں، اور کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں تھکن کے باوجود نیند میسر نہیں آتی۔ جو لوگ بالکل سیدھی سڑک پہ سفر کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کوئی سپیڈ بریکر نہ ہو، کوئی موڑ نہ ہو، کسی جگہ کوئی دشواری نہ ہو، کوئی راستہ مانگنے والا نہ ہو اور کوئی راستے میں ہارن بجانے والا نہ ہو، وہ سفر تو کرتے ہیں پر کئی دفعہ سو جاتے ہیں۔
لیکن جن کو پتہ ہو کہ موڑ بھی کٹیں گے، سپیڈ بریکر بھی آئیں گے، راستہ بھی دینا پڑے گا، ان کی ذرا آنکھ کھلی رہتی ہے۔ وہ لوگ تازہ دم رہتے ہیں، شعوری بلندی میں رہتے ہیں اور فعال زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت مسلمہ سے، اللہ کے دین کا امت مسلمہ سے یہ تقاضا ہے کہ مسلمان تن آسان ہو کر نہ جئیں، آرام پسند نہ ہو جائیں۔ اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ انسان فعال زندگی گزارے، جد و جہد والی زندگی گزارے، مشقتوں کے ساتھ اسے واسطہ پڑے، پلٹنا جھپٹنا اور پھر جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے آسانیاں بڑھتی گئیں، سہولیات آتی گئیں۔ پہلے بہت سارے لوگ کہتے تھے دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے، وہ میسر آئی، پنکھے چلنے لگے۔ اب تو کسی وقت بند ہوتی ہے تو لوگ جنریٹر کا بندوبست کر لیتے ہیں، پھر اس کی جگہ پہ اے سی نے لے لی، ٹھنڈا ترین کمرہ، آنکھ ہے کہ کھلنے کا نام نہیں لیتی، وجود ہے کہ وہ کروٹ بدلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ من پسند کھانے، من پسند گاڑیاں، کشادہ سفر، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے مزاجوں کے اندر نئی سہولیات سے فائدہ اٹھانا برا نہیں، لیکن چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر سفر آسان ہونے لگے ہیں تو پھر سفر ذرا زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے گنجائش بنی ہے تو ہم زیادہ جگہوں پر جا کر پیغام محبت بانٹتے، لیکن ہم نے تن آسانی کو اوڑھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حیات مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل کوشش ہے، مسلسل کاوش ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، حضور داعی الی اللہ، ہر وقت لوگوں کو پیغام حق دے رہے ہیں، پیغام دین سنا رہے ہیں۔ ہر وقت فکر ہے محبوب کو کہ لوگ جلد از جلد اپنے دل بدل لیں، ایمان پکے کر لیں، سچائی، دیانت، امانت داری، وعدے کی پابندی، رزق حلال ہو، زبان اچھی ہو، اخلاق بہتر ہو، کردار سازی ہو، امت میں پاک پن ہو، وداعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور اس رستے میں اگر دشمن کفر، شرک یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو پھر حضور تلوار اٹھاتے ہیں، پھر نبی پاک علیہ السلام جہاد کا لباس پہنتے ہیں، پھر حضور صحابہ کو تیاری کراتے ہیں، پھر محبوب پاک علیہ السلام نے اس طرح کام فرمایا، اس طرح عملاً جد و جہد کی کہ اگر صحابہ خندق کھود رہے ہیں تو حضور بھی چٹانیں توڑ رہے ہیں۔ جو چٹان صحابہ کہتے ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی، وہ بھی مدینے والے محبوب نے ہمیں توڑ کے دی۔ فعال زندگی، جد و جہد والی زندگی، کوشش اور کاوش والی زندگی، باہمت زندگی، تگ و دو والی زندگی۔ ملت کے جوانوں، یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں اتنے سال کام کروں گا پھر آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گا؟ کیوں آرام سے بیٹھے؟ یہ جو عشق ہوتا ہے یہ کوئی آرام سے بیٹھنے دیتا ہے؟ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ کوئی آرام سے بیٹھنے دیتی ہے؟ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، حضور کے دین کے جھنڈے کو لینا ہے، اور یہ وہ دین ہے جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنی۔ نبی پاک علیہ السلام فتح یاب ہو کر پورا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فتح، ان فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری فتح اللہ نے دی، مکمل دین کر کے رسول پاک نے عطا فرمایا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن حضور کے وصال ظاہری کے فوراً بعد کیا ہوا؟ حضور کے اللہ جزاد، حضور علیہ السلام کے
حیات ظاہری میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کر دیا معاذ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ اب فتوحات ہو چکی ہیں، اب مکہ بھی فتح ہو چکا ہے تو ابوبکر صدیق نکلا کریں گے اور آرام سے ممبر پہ بیٹھیں گے اور حالات بڑے سازگار ہوں گے اور روٹین میں کام، ایسا نہیں ہوا۔ مسلمہ کذاب کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی، فوجیں تیار کرنی پڑی، جناب صدیق اکبر کو لوگ روانہ کرنے پڑے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں رہنا پڑا۔ پھر منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، پھر جناب صدیق اکبر کو اس کے لیے تلوار اٹھانا پڑی۔ مشورہ دیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے مشورہ دیا، کہا جناب ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کریں، مسلمہ کذاب کے خلاف ابھی آپ فوج کشی نہ کریں، تھوڑا سا موقع دیں، ابھی حالات ٹھیک ہو جائیں، صحیح معنوں میں حکومت قائم ہو جائے، اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے اگر میں رہ گیا نا مدینے میں اکیلا اور جنگل کے درندے آ کے، آپ تشریف رکھ لیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نہ اٹھیے گا اسٹیج سے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کچھ بندے ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرنا لے ہوندے نا، آپ نہیں شور کر دے تو پھر لاگے ہو گئے تو پریشان بھی ہوندے، شور نہیں کرنا تو پھر ہونے بھی نہیں دینا۔ تو آپ مہربانی کریں، ایڈا لمبا مسئلہ نہیں جی جڑا پانی والا کام خراب ہونے لگا ہے، تو تقریر ہی چھوٹی ہے، انشاءاللہ اتنی دیر تو نیڑے لگ جائیں گے پانی دے۔ آپ توجہ رکھیں میری بات پر، تو جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل آرام سے حکومت نہیں چلائی، بلکہ آپ فرمانے لگے اگر میں مدینے میں اکیلا رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کے میری بوٹیاں بھی نوش کے لے گئے تو پھر بھی میں دین کو انہی بنیادوں پہ قائم رکھوں گا جو اصول مدینے والے رسول نے عطا فرمایا۔ ہم کسی کو رکھنا سازی نہیں کرنے دیں گے، عملاً جدوجہد۔ اور جناب عمر کا جو دور تھا، اوئے ہوئے ہوئے، کم ملیں گے آپ کو ایسے لوگ جو دن بھر مزدوریاں کرتے، مزدوروں کی طرح جناب عمر کام کرتے۔ ان کی دوپہر کس طرح کی تھی؟ دوپہر ان کی اس طرح کی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سخت تیز دھوپ، سب مدینے کے لوگ دروازے اندر سے بند کر کے سو رہے تھے، مجھے کسی مجبوری کے لیے چھت پہ جانا پڑا، دھوپ میں جایا نہیں جاتا تھا، تو میں نے دیکھا دور سے ایک بوڑھا اونٹ ہانکتا ہوا آ رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا یار عصر کے بعد اونٹ چرا لیتا، یہ کوئی ٹائم تھا؟ عصر کے بعد چرا لیتا، ہر بندہ سو رہا ہے، یہ بھی آرام کرتے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ قریب آتا ہے تو سمجھاتا ہوں۔ میں جب اتر کے چھت سے دروازے کے رستے گلی میں آیا، جب تک وہ قریب آ گئے تھے انہیں دیکھ کر تو میرے آنسو ہی نکل گئے، یہ عام آدمی تو نہیں ہے، تو امیر المومنین عمر ہے، کڑاکے کی دھوپ اور اونٹوں کو لیے آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ آرام کرتے؟ عصر کے بعد دیکھا جاتا۔ فرمانے لگے یار یہ 2-3 اونٹ مسلمانوں کی امانت تھے، غنیمت کا مال تھا، دوڑ گئے تھے، پکڑ کے لایا ہو۔ تو کہتے میں نے جلدی سے عرض کی، میں نے کہا حضور کسی غلام کو کہہ دیتے، گرمی اتنی سخت ہے۔ فرمانے لگے جس طرح سارے سو رہے تھے غلام بھی سو رہے تھے، اور ویسے بھی ذمہ داری غلام کی نہیں، ذمہ داری میری ہے۔ یہ نہ ہم سو گئے، ہم نے آرام کیا، ہم نے دوسروں پہ ڈال دیا، ہم نے کہا میں نے اتبار بڑھایا، ان بڑے بندے نے کام کرنا، اب فلانا کر لے، ڈیوٹیاں ہی نہیں کی، ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں کیا۔ وہ کام جو ہمارے، اور پھر دور حضرت عثمان غنی کا آیا، اچھا دن بھر یہ ڈیوٹی جناب عمر کی، اور رات لوگ سوتے تھے اور جناب عمر چہرے پہ کپڑا ڈال کے گلیوں میں گھومتے تھے، اپنی زندگی جدوجہد کے ساتھ گزاری، جدوجہد کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ مبارک آیا، چاروں جانب سے فتنے، حضرت عثمان کا گھر گھیر لیا گیا، قتل کی تیاری ہو گئی، عثمان ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان مشقتوں کے بیچ بھی سیدنا عثمان فرماتے ہیں مجھ سے میرے نبی نے فرمایا کہ عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے اتارنا مت، میں یہ قمیض اتار نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہو۔ سخت ترین 40 دن پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا حضرت عثمان غنی۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ تو نے آسان سمجھ لیا ہے؟ لوگ میں جی لاڈلا ہوتا ہوں فلانے کا، او تو گھر بیٹھا ہی لاڈلا بن گیا، تو کو نہیں لاڈلا۔ لاڈلے تو میدانوں میں ہوتے ہیں، لاڈلے تو میدانوں میں ہوتے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا کبھی بدر میں تلواریں اٹھائے، کبھی احد میں محنت کرتے، اور اتنا شوق تھا۔ ایک جنگ میں حضور نے فرمایا علی بہت سارے لوگوں کو میں نائب بنا کے چھوڑ کے گیا ہوں، کبھی کسی کی باری، کبھی آج آپ کی باری ہے نائب بن کے رہنے کی مدینے۔ تو مولا علی رو پڑے، کہنے لگے حضور میں میدان کا آدمی ہوں، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اتنی جد و جہد کا شوق۔ اور جب کوفے کی جامع مسجد کے پاس 21 رمضان المبارک کو خنجر کا زخم لگانا مولا علی کو، تو وعدہ کیا ہوا تھا نا کہ کریم تیرے دین پہ جان دینی ہے، تو لوگ کہتے ہیں میرے بیٹے کو بلانا، او فلاں دوڑ کے آنا، لیکن مولا علی کو زخم لگا تو کیا کہتے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، اور لے سجنا سا توڑ نہیں بھائی، آ جان بھی دیتی تیرا تیرے۔ اپنی زندگی جد و جہد والی بنائے۔ جب امام حسن بھی شہید ہوئے، زہر دیا گیا، شدید تکلیف، لیکن کمال پتہ کیا ہے میرے محبوب کی اولاد کا؟ کمال پتہ کیا ہے؟ زخم جتنے مرضی گہرے ہوں، حالات جتنے مرضی خطرناک ہوں، لیکن ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی وفاداری، ان کی خاندانی وجاہت، ان کے وہ کمالات، ایک منٹ کے لیے بھی ان میں فرق نہیں آیا۔ اور پیچھے بولو نا دوستو، او بھائی نہ بولو جو بالکل اینڈ پہ ہو، خاموشی سے بات سنو، یہ چپ کرانے والے ذرا چپ کر دو۔ دوستو وفاداری میں فرق نہیں کسی قسم کا۔ زخم آ گیا ہے، زہر دیا گیا ہے، وجود اندر سے کٹ رہا ہے، تکلیف شدید ہے، تو امام حسین تشریف لے گئے، کہنے لگے بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا ہے کچھ بتائیں۔ تکلیف سے، درد سے امام حسین رو رہے ہیں، تو امام حسن فرمانے لگے حسین میں نہیں بتاتا تجھے، کہ نہیں بتائیں نا۔ آپ فرمانے لگے اگر تو وہ نہیں ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر میں کسی بے گناہ کا نام تمہیں نہیں بتاؤں گا، تو اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی اللہ تم سے بہتر انتقام لینے والا ہے۔ میں نے اپنا فیصلہ اپنے رب کی عدالت میں چھوڑا۔ وفاداری، درگزر، باہمت زندگی۔ ہم پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی تھک گئے ہیں۔ میری ملت کے جوان آرام کر رہے ہیں، موبائل لے کے صوفے پہ لیٹے ہوئے، کتنے گھنٹے گزر گئے۔ ابا جی کا پانی کا گلاس مانگتے ہیں تو بھی ان کا دل کرتا ہے کوئی اور ہی دے دے، کیونکہ وہ تو بڑے محب ہیں۔ اس طرح زندگی میں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، باصلاحیت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ اچھی ڈگری رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکیں گے۔ باری آئی امام حسین کی۔ آج بڑے سارے لوگ ہیں وہ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کمال بات ہے، صبح کسی شہر میں، دوپہر کسی شہر میں، شام کسی شہر میں، اور اتنی مشقتیں اور اتنی جد و جہد، آپ کے تو جمعے میں بھی ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، تو ٹھیک نہیں۔ میں نے ان سے کہا یار کچھ مزے بھی ہوتے ہیں نا تکلیف کے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہ بھی تو ایک ذائقہ ہے نا، کبھی اس کے نام پہ کچھ مشقت بھی تو آئے نا، کبھی انسان کو محسوس بھی تو ہو۔ پھر لوگ کہتے ہیں سیاست کی بات نہ کریں، سیدھے سیدھے رہیں۔ اوہ سیاست کی بات کرنے سے لوگ سمجھتے ہیں موجودہ سیاست کے جو حالات ہیں اس دور میں سیاست میں ملوث ہونے کے ہم قائل نہیں، پر سیاست کا پتہ پورا ہے، کیونکہ سیاست دین سے الگ ہے کوئی نہیں۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ امام علی مقام کو بھی مشورہ دیا گیا کہ مسجد نبوی شریف آپ کے پاس ہے، محبوب کے مقدس روزہ آپ کے پاس ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ یہاں بیٹھیں، لیکن امام علی مقام نے فرمایا دین کی حدود پامال ہوتی ہو میں بیٹھا رہوں۔ پہلے سفر کی مشقت، پھر وطن چھوڑنا پڑا، پھر امام علی مقام کو کھانا اور پانی بند کر دیا گیا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے شہزادے شہید ہوئے۔ ہمارے ہاں غریب آدمی کمزوروں کی طرح روتا ہے،
ہم رو کے اپنے آپ کو بزدل بنا لیتے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں منت کے انداز میں کرتے ہیں. کمزور نہیں کر دیتی اولاد آدمی کو. انسان بڑی جگہ پہ اپنے بچوں کے نام پر بلیک میل نہیں ہو جاتا، لیکن اپنے بچوں کی مقدس لاشوں کو اٹھا کے خیمے میں رکھ کے سیدہ کے بیٹے نے امامہ باندھا، تلوار لہرائی، گھوڑے پہ بیٹھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور میدان میں آ کر خطبہ دیا، اور چمکتی پیشانی اور چھلکتا نور اور آفتاب سے روشن آنکھیں اور چاند سے زیادہ چمکدار چہرہ، اور جبہ وہ جو شیر خدا پہنا کرتے تھے، اور امامہ وہ جو کریم محبوب سے انہیں نسل در نسل تحفے میں ملا تھا، اور ذوالفقار حیدری اور حسین ابن علی جب میدان میں آئے ہیں تو اللہ اکبر، زخم اس سے پہلے بڑے تھے، میدان میں تو بعد میں لگے، اس سے پہلے جو زخم تھے وہ روح پہ تھے، وہ دل پہ تھے، وہ مدینے سے جدائی کا زخم، وہ والدہ کی قبر سے آ جانے کا زخم، نانا کریم کے مزار سے آ جانے کا زخم، بچوں کا زخم، اور خواتین پردہ دار خواتین کی پریشانی، ساری چیزیں. لیکن انہیں پتا تھا دین نام ہی اسی چیز کا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ تمہیں جد و جہد کرنی ہے، تمہیں محنت کرنی ہے، تمہیں میدان میں رہنا ہے، تمہیں دکھ اٹھانے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. لیکن وہ جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگ لاڈلے بن گئے ہیں، خطیب کی تقریر سنو تو 2 منٹ لگتے ہیں جنت میں جانے میں، اور نعت خواں تو زیادہ جلدی لے جاتے ہیں، ان کی تو بالکل نیڑے ہے. اور آج کل چونکہ نقیب، پہلے خطیب پاکستان ہوتے تھے، اب نقیب پاکستان بھی ہوتے ہیں، تو ان کی اگر آپ بات سنیں تو وہ تو کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے. وہ تیرا وجدان کی ہوتا ہے؟ میرا ذوق کہتا ہے. تیرا ذوق کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رسول کی بات کر. دین ذوق کا پابند نہیں، دین کتاب و سنت کا پابند ہے. تیرا ذوق کہتا ہے تو تفضیلیوں کی بات کر دے، لافظیوں خارجیوں کی کر دے. تیرا ذوق کہتا ہے جے مانا دا. دین عقیدہ اور نظریہ کتاب و سنت کے پابند ہے، یاد رکھنا. وہ بس جی وہ چھوڑے جی. ایک جگہ میں بھی تھا تو کہنے لگے تو اور کیڑی جنت دیاں کرنے گلا، شعر سن رہے تھے تو میں نے روک دیا. میں نے اسے کہا اسے جنت دیاں جدیاں اللہ نہیں جنت دیاں گلا کیتیاں قرآن پاک سے، جدیاں گلا نبی پاک نہیں کیتیاں. پورا باب ہے حدیث پاک سے، جنت دا باب پورا، وہ دیاں جنت دیاں گلا اسی بھی کرنے. مذاق بنایا ہوا. اپنی زندگی جد و جہد والی بناؤ. نوجوانوں زندگی میں طے کر لو، ہم نے نوکری کر لی، پہلے ماں باپ کی کر لی، پھر بہن بھائیوں کی کر لی، پھر محلے دار دوست احباب جس کو ضرورت پڑی ہم اپنی خدمات پیش کریں گے، بال بچوں کی کریں گے، ڈیوٹیاں کریں گے، خدمات کریں گے، آگے بڑھیں گے، دین کے لیے نکلیں گے. زندگی میرے اصحاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے اور زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہی سونا ہے نا، تو سونا راج کے سونا، اور انشاءاللہ بڑی سونی جگہ ملے گی سرکار کے صدقے. مومن کی جنت، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یہاں اگر محنت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو جنت کا باغ، اور باغ بھی وہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پیالی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. تو جد و جہد، جد و جہد، آج کی رات کا، کل کے دن کا، پرسوں کی شب کا، پرسوں کے دن کا پیغام جد و جہد، عملاً جد. اور ایک اور بات بھی امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا، سویرے نتیجہ نہ مانگ لینا محنت کر کے. کچھ لوگوں کو اگلے دن صبح سویرے رزلٹ بھی چاہیے. ہمارے جوان کہتے ہیں 12 سال سے کام کر رہا، تو میں کہتا ہوں بس میں اتنی دیر سے بس بھائی میں 6 ماہ سے آ رہا ہوں، بس اتنی جلدی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سمیت شہید ہو گئے، پر یزید 4.5 سال حکومت پھر بھی کر گیا. 4 سے 4.5 سال یزید پھر بھی حکمران رہا، سویرے تختہ نہیں الٹ گیا. لیکن آج انقلاب کیا ہے، جو کسی حوالے سے یزید
کہ وکیل بھی ہیں نا وہ بھی ذرا ڈر ڈر کے نام لیتے ہیں، ذرا سہم سہم کے بچ بچ کے اشاروں کنایوں سے، ہیں بھی تھوڑے سے زیادہ نہیں، کہیں بچ بچا کے نام لیتے ہیں۔ اور بابا جی سے پوچھنا عمر کتنی ہے، کہتے 60 سال، تو نام کیا؟ کہتے غلام حسین۔ رکھیا کن نے؟ کہتے دادا جی نے۔ اس کا مطلب ہے 100 سال پہلے کے بابے بھی کہتے تھے آج پوتا ہوا ہے لیکن ہونا حسین کا غلام چاہیے، ہونا حسن کا غلام، حسن غلام حسین۔ یہ مزاج تھا نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ اس محفل کا پیغام جوانوں یہ پسینے سے گھبرانا چھوڑ دو۔ یہ اچھا میں پریشان ہو جاتا ہوں، پہلے ڈاکٹر لوگوں سے کہتے تھے آرام کرو، اب جو بھی جاتا ہے کہتے ہیں کوئی کام کرو۔ ہاں کہتے ہیں کوئی کام کرو، سویرے سیر کیا کرو، کوئی سیڑھیاں چڑھا کرو، کوئی تمہارا وجود ہلکا ہو۔ سب سے میرا ایک دوست ہے لاہور میں، بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، تو صحت بہت زیادہ ہے، وجود بہت زیادہ پھول گیا ہے، تو کہتے میں ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑی زیادہ فیس تھی اس کی، تو میں نے ان سے جاتے ہی کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، سانس پھولتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، تو کہتے ڈاکٹر مجھے کہنے لگا وزن کم کرو، کہتے میں نے آخیا تو مینوں گھر بھی پتا سی، آپ وہ پیسے کس چیز کے دیے ہیں، یہ تو مجھے پتا تھا گھر میں، مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتے ڈاکٹر صاحب پھر مجھے کہنے لگے جی گھر پتا سی تو پھر عمل کرو۔ عمل کرنا دنیا میں سب سے مشکل، جد و جہد کرے، عمل کرے، اپنی زندگی عمل والی بنائے، محنت، کوشش، ہمت، طاقت۔ میری والدہ صاحبہ کو گھر میں 7 بہنیں اور 3 ان کی بہویں، وہ جی آپ چھوڑ دیں کام اب ہم کرتے ہیں، تو میری اماں جی کہتی نہ بھائی ادیو ہے، میں اپنا کام ہے والا میں آپ کرنا ہے۔ تو ایک دن گھر والوں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو کام پسند نہیں آتا؟ کہنے لگی نہیں، میرا فلسفہ یہ ہے کہ جو بیٹھ گیا پھر وہ بیٹھ ہی گیا، جب تک زندگی ہے بندے کو بیٹھنا، ہمت کرے۔ آج کی اس بزم کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر طاقت، اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا اقبال کو، کہا تھا میں کسی سے تھوڑے پیسے ادھار لے لوں، تو اقبال نے جواب لکھا، کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور تو کہتا ہے میں کسی کا سہارا لے کے آگے جاؤں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ملت کے جوان با ہمت بن، چھوڑ دے امیروں کی طرف دیکھنا، امیر رشتہ داروں کی طرف دیکھنا، تو نکل میدان میں، جو میدان میں نکلتا میرا رب اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے، تو رب کریم سے مانگ وہ اتنا دے گا کہ غریبی کا دکھ نکل جائے۔ اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر، پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تو غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں، کچھ چیزیں شریعت میں درجہ رکھتی ہیں، کچھ مباح ہے صرف جائز، کچھ مستحب ہے کر لو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں، کچھ سنت ہیں، پھر سنت میں درجات ہیں، کچھ سنن زوائدہ ہیں، کچھ مؤکدہ ہیں، ان کی آگے اقسام ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، اور سب سے بڑا درجہ ہے فرض کا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ سب سے بڑا فرض، فرائض، فرض عین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب غلاموں سے فرما دے میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس میرے اذان سنیے۔ یہ جو حضور کی اولاد کی محبت ہے نا، ادھر دیکھنا میری طرف،
فرماتے ہیں یہ جو حضور کی اولاد پاک کی محبت ہے یہ فرائض دین میں سے ہے، یہ فرض عین ہے، فرض عین۔ اس میں کمی ہو گئی تو تمہارے دین کے معاملات، ضروریات دین کے معاملات مکمل نہیں ہوں گے۔ میں 20 دفعہ کہتا ہوں کہ ہم ذکر اہل بیت کوئی کسی کی وجہ سے نہیں کرتے، حضور کی اولاد کا ذکر ایمان ہے۔ اور کمزور نہ پڑنا کبھی بھی زندگی میں، کسی پراپوگنڈے کا شکار نہ ہونا، اصحاب رسول ہو یا اولاد رسول ہو، اپنے دل کو بار بار ٹٹولنا، جتنا جتنا ان سے پیار کرتے جاؤ گے اتنا اتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور کبھی آپ کبھی حضور کا وہ سمجھانا دیکھیں نا، سرکار کا وہ سمجھانا دیکھیں نا، حضور نے کس طرح، جو بہت باشعور آدمی ہے نا، جو چاہتا ہے نا میں بڑے عقلِ دلائل سے سمجھنا چاہتا ہوں، میں شعوری بات سمجھنا چاہتا ہوں، وہ بھی حضور کے اس فرمان پر کبھی غور کرے نا تو وہ ساری باتیں جن کے پیچھے فلسفہ، حکمت، دانائی سمجھائی جا سکتی ہیں، وہ 2 جملوں میں حضور نے ساری باتیں سمیٹ دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں، اور فرمایا میرے اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ وہ میری اولاد ہے۔ ہمارے جو اساتذہ کی اولادیں ہوتی ہیں نا، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، مشائخ کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ درسی کام ہو رہا تھا تو بچہ کو کھیل رہا تھا، وہ بار بار باغ میں آتا، امام صاحب بار بار کھڑے ہو جاتے تھے، بار بار۔ کئی بار ایسا ہوا، بوڑھے آدمی تھے، اٹھنا بیٹھنا، تو ایک شخص نے کہا حضور بس بھی کریں، یہ بچہ ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب بڑی سنجیدگی سے، چہرے پر کیفیت بن گئی، فرمانے لگے 100 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں گا۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے میرے استاد جی کا پوتا ہے تے اصلا نال جے نیکی کریے تے او نسلہ تاک نہیں بھول دے۔ ہاں اصلا نال جے نیکی کریے تے او ہم تو اساتذہ اور مشائخ کے بچوں کے ناموں پر نظریں جھکانے والے ہیں، یہ تو رسول پاک کی اولاد ہے، یہ تو نبی پاک کا خاندان ہے۔ کبھی بھی کمزور نہ پڑنا، یہ محبت فرائض دین میں سے۔ آج کل چونکہ ہر چیز بحث کے نام ہو گئی ہے اور ہر چیز پر اب بحث ہوتی ہے، چلو علماء کبھی احقاق حق کے لیے کر بھی لیں، لیکن عوام ہر وقت ہی بحث کرتی ہے۔ خدا را پیار کرنا، محبت کرنا درد سے۔ 9-10 محرم کو نا روزہ رکھیں اور قرآن مجید کی خود تلاوت کریں، جتنا خود پڑھ سکتے ہیں نا۔ یہ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اصالِ ثواب کے لیے کہ جسے لینا منع نہیں، لیکن یار تو خود بھی تو کچھ پارا پڑھنا کہ سارا دوسروں سے ہی تو نے مطالبہ کرنا۔ جتنا پڑھ سکتے ہیں خود پڑھیں، حلال طیب پاکیزہ پیسوں میں سے لنگر شریف بنائیں، تھوڑا بنا لیں، سادہ بنا لیں، لیکن طیب طاہر نظر پیش کریں، اور اپنے گھر میں امام حسین کے نام کا ذکر کریں۔ اپنے بچوں کو بٹھا کے، حضور نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ، اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر بزم سجائیں۔ جو عنوان تھا اس پر بھی 1-2 بات کر دوں، اگرچہ مضمون مکمل ہو گیا۔ ہمارے دوستوں نے عظمت والدین کانفرنس رکھی ہے۔ انسان کی نا کچھ کمائیاں ایسی ہوتی ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کل جمع پونجی ہے، یعنی کچھ جگہوں پہ نا بندہ فل انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، ساری رقم وہیں لگا دیتا ہے، بعد میں وہ کہتا ہے ساری یہاں لگ گئی، یہ میری کل جمع پونجی ہے۔ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا یہ بندے کی کل جمع پونجی ہوتی ہے۔ یہاں مال بھی لگا ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں بچوں پہ لگا کے ماں باپ کبھی حساب بھی نہیں کرتے، بچے بعد میں کرتے ہیں حساب، ابا جی تو پرسوں ہی 5000 دیتا ہے، لیکن ابا جی کبھی حساب بچے کر لیتے ہیں کسی وقت۔ کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا بندے کو اولاد پر خرچ کر کے، کبھی بھی، بلکہ جس دن ابا زیادہ خوش ہوتا ہے اس دن بچوں کے لیے تحفے لے کے جاتا ہے، بچوں کے۔ بعد میں بچے یہ کام نہیں کرتے، ان کے پھر یار ہو جاتے ہیں، دوست ہو جاتے ہیں، پھر ٹھنڈے علاقوں کا سفر ہوتا ہے، ان کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ، میں نے دیکھا ہے چڑھتی جوانی میں بھی والد کہتا ہے یار عید آ گئی تو گھر والوں سے کہتا ہے میرے کپڑے نئے ہی ہیں، حالانکہ اس کی خواہشات ہے، کہتا ہے بچوں کے لے لو۔
پردیس میں 30 سال باپ چلا جاتا ہے، کمبل نہیں بدلتے لوگ، جو جاتے ہی خریدا ہوتا ہے واپس آنے تک وہی ہوتا ہے، 30 سال ہو گئے کمبل نہیں بدلا، اور پیچھے کئی دفعہ گھر مرمت ہوا، وسیع ہوا، نیا بنا۔ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بندہ اولاد پہ کرتا ہے۔ مجھے سچ بتانا، بندے کی اگر وہ کمائی ضائع ہو جائے جس پر اس نے سب سے زیادہ خرچ کیا ہو تو کتنی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تو اگر اولاد پر انسان سب سے زیادہ خرچ کرے اور اولاد ہی نافرمانی کرے، قرآن مجید نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، حکم کیا ہے؟ سادہ سا جواب تھا، دے دے یا نہ دے، دو ہی باتیں۔ والد صاحب پیسے مانگتے ہیں، کیا کروں؟ سادی سی بات تھی نا، دے دے یا نہ دے۔ تو حضور نے جو جواب دیا اس نے سارا مضمون مکمل کر دیا۔ محبوب فرمانے لگے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں، جب ہیں ہی اسی کے تو یہ تو نے کیا کہا دوں یا نہ دوں، ہیں ہی اسی کے، ہر چیز ہی اسی کی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بچے نا والدین کے پاس اس طرح جاتے ہیں رات کو جس طرح MBBS ڈاکٹر نہیں وارڈ میں جاتا، ابا جی کیا حال ہے، دوائی کھائی تھی، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تو ڈاکٹر ہے، تو یہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، پتہ کرنے ہے، وہ ان کے پاس بیٹھ، ان کے پیروں میں بیٹھ، انہیں وقت دے۔ تجھے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، حضور نے فرمایا جس کا باپ راضی اس کا اللہ راضی، جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ بلے شاہ تو آسمانی اٹھدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ او خدا کے بندے تو ان کی رضا کو پا جا، یہ سمجھ یہ کیا چاہتے ہیں، تو اس طرح پوچھ رہا جیسے ڈاکٹر پوچھتے ہیں۔ آپ ابا جی کے فرما بردار ہے، کہتے ہیں بالکل خرچہ دیتا ہوں۔ تو خرچہ تو کوئی بندہ غریب سمجھ کے بھی دے دیتا ہے، خرچہ دینا کمال ہے۔ تو بتا انہیں اپنی زندگی میں مقام کیا دیتا ہے، ان سے مشورہ کتنا لیتا ہے، تیری زندگی میں ان کا کردار کتنا، ان کا حکم تو کتنا مانتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق تو کتنا چلتا ہے۔ اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے آپ کو ڈھالیں ماں باپ کی مرضی کے مطابق، ان کو دیکھیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو خوش کریں۔ ہلکی سی بھی بندہ بات کر دے نا ابا جی کو، ہلکی سی، جو کہ ان کی کل انویسٹمنٹ اولاد ہوتی ہے، تو بندہ اتنا بھی کہہ دے نا ابا جی اب آپ بھی سمجھدار ہو جائیں، دنیا بدل گیا، تو ابا ساری رات سوتا نہیں رو رو کے کہ پتر میں ہی نہیں سیانا، زندگی تیرے نام کر دی۔ ہلکی سی بھی کبھی ماں باپ کے معاملے میں کسی قسم کی کمزوری نہ دکھاؤ۔ اور نوجوانوں، آپ جوان ہیں تو آپ کا حوصلہ بھی جوان ہونا چاہیے، اور جو ماں باپ کی جھڑکی نہیں سہ سکا پھر اس نے سہنی کس کی ہے؟ ان کی سہو، یہ ڈانٹ دے تو برداشت کرو، ان کے بارے میں اپنی طبیعتوں کو نرم کرو۔ اور 12 حقوق اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے ہیں جو ماں باپ کے وصال کے بعد بندے کی ذمہ داری ہیں: کفن دفن کا بندوبست، ایصال ثواب، دعائے مغفرت، اور ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اور ان کے دوستوں سے اچھا سلوک۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ وہ ماں باپ سے ان کی قبر میں بھی اچھا سلوک کرے، وہ ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ ایک نوجوان نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر ماں باپ چلے جائیں اور کچھ پچھتاوا رہ جائے، بہت سارے لوگوں کو رہ جاتا ہے، یار پتہ ہوتا اتنی جلدی چلے جانا ہے تو میں یہ کرتا، ماں باپ چلے جائیں پچھتاوا رہ جائے تو کیا حال ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ان کے لیے دعائے مغفرت کار، اور اتنی کار امید ہے اللہ تجھے فرما برداروں میں درج فرما دے گا۔ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائی، ماں باپ کے لیے اپنے دلوں کو نرم کر لیں، طے کر لیں کہ کبھی بھی ان کے سامنے آنکھیں اٹھا کے بات۔ اور آپ کو یقین سے کہوں، جن لوگوں کو بندہ سب سے جلدی راضی کر لیتا ہے وہ ماں باپ ہے۔ اماں کو راضی کرنے میں 1.5 منٹ لگتا ہے، ابا جی چلو زیادہ ڈاڈے بھی ہوں تو 5-6 منٹ لے لیتے ہیں، زیادہ بھی ڈاڈے ہوں تو اس سے زیادہ۔ ایک ہمارے دوست ہیں پروفیسر صاحب ہیں، باتیں یاد آ رہی ہیں ورنہ ختم کرنے لگا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ پروفیسر ہے، کہتے ہیں میرے کافی سارے شاگرد گھر میں بھی نیچے ٹیوشن سینٹر بنایا، کافی سارے لوگ جانتے اور جمعہ بھی وہ پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ہر جگہ عزت تھی تو ابا جی نا جب بھی آواز بول دیتے کہ او کاکا ادھر آئے نا، کہتے ہیں میرے شاگرد کھڑے ہوتے ہیں تو بندہ مطلب تھوڑا سا حضرت صاحب ہو تو وہ پھر حضرت صاحب بن جاتا ہے،
وہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا نا، ایک دن میں نے بڑے چپکے سے اماں جی سے کہا کہ ابا جی سے کہیں گھر میں اکیلے وہ تو جوتے بھی مار لیا کریں، پر یہ کیا سب کے بیچ وہ بڑا ڈانٹ کے بلاتے ہیں۔ ابا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ذرا اظہار محبت مشکل ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے نا، اماں تو کہہ لیتی ہے میں صدقے جاواں، تو والد ذرا اس کا یہ جملہ ہی نہیں، وہ کیسے کہیں، حالانکہ پیار والد بھی بڑا ہی کرتا ہے، کوئی اس کا اندازہ کر سکتا، یعنی کوئی بندہ آپ کی سیٹ پہ بیٹھ جائے آپ کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر پتر بیٹھ جائے بندہ کہتا ہے لو میں تے بچ گیا جو میرا منڈا سیٹ تے آ گیا، سام گیا سارا، بندہ عزت محسوس کرتا۔ وہ کہتے ہیں میرے نام، میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی آپ ابا جی سے کہے، والد صاحب ذرا ڈاڈی طبیعت کے تھے، سخت مزاج تھے، تو اماں بھی ذرا سہم کی بات کرتی تھی، کہتے ہیں یہ آج ضرور کروں گی، تو میں کمرے میں پیچھے چھپ گیا، اماں ضرور بات کرنا۔ ابا جی آئے تو والدہ کہنے لگیں ساڈا منڈا جے تے نافرمان ہے تے تاں دسو، جے کوئی گل نہیں مندا تے تاں دسو، تسی انہیں جی کھلوتے ہوندے نے تے تران لگ پے، ادھر آئے نہ آئے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس دن دیکھا کہ میرے ابا کو مجھ سے ساری زندگی انہوں نے ڈانٹا ہے، آج پتہ چلا کتنا پیار ہے۔ ابا جی رو پڑے، کہنے لگے کلمہ لیے تے مسیتے جانا تاؤں دے دوالے راش ہوتا ہے جمعہ پڑھانا ہے، کار ہونا تے شگیردوں دے دوالے، میں تھوڑا جا تاں ترانا میرے پتر نو کلے نظر ہی نہ لگ جائے، کدھرے نو نظر نہ لگ جائے، تو میں کہنا انہوں کوئی ہوئے آکھن والا بھی تے وچ ہونا چاہیے نا، کدھرے میرا بچہ تینوں پتہ نہیں چمک۔ کہتے ہیں میں اتنا تڑپا کہ میں آ کے ابا کے پیروں سے لپٹ گیا، میں نے کہا ابا جی کمال ہو گئی، اتنا پیار۔ فرمان لگے تینوں پتہ نہیں ہو جدو جمعہ پڑھا رہا ہوں تو میں پڑھ پڑھ کے انہوں پھوک رہا ہوں، میرے بیٹے نو کدھر نظر نہ لگ جائے۔ تو میرے بھائی آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ لوگ کتنا چاہتے ہیں، اس لیے میں بڑی دنیا گھومتا ہوں، لیکن جب تک اماں جی تھی نا تب تک ماحول اور تھا۔ چھوٹے بھائی کو میں ٹیلی فون کرتا، میں کہتا میں فون کراں گا تو بوا کھول چھڑی، انہوں نے پتہ نہ لگے، شوگر کے مریض کی آنکھ کھول جائے پھر نیند نہیں آتی۔ رات بڑی دیر سے آئے ہیں اور کہا ہے دوستوں سے بھائی سے کہ یار دروازہ کھول دینا، لیکن ان کے کمرے سے گزرتے ہی تو آنکھ کھول لیتی، آ گئے ہو بیٹا جلدی آ جایا کرو۔ یہ جو والدین ہوتے ہیں نا ان کا جو پیار ہے وہ دنیا میں کسی اور جگہ پایا نہیں جاتا۔ اپنی طبیعتوں میں محبت کے جذبات کو پیدا کریں اور ان کو فروغ دیں۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے دعا کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے بڑی کم خواہشات کا اظہار کیا ہے، اللہ کے فضل پر ہمیشہ محبوب نے شکر گزاری کی، لیکن ایک دن فتح مکہ کے بعد سرکار نماز پڑھانے آئے تو بہت بڑی جماعت سے آبا کی اٹھ کے کھڑی ہو گئی استقبال کو، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ کریم فرمانے لگے کاش آج میری اماں موجود ہوتی، میری والدہ موجود ہوتی، میں تمہیں نماز پڑھانے آتا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور میری ماں آواز دے کے کہتی بیٹا محمد میری بات سننا، حضور فرماتے ہیں نماز چھوڑ دیتا پہلے اماں کی بات سن کے آتا۔ والدین کے لیے بہت گہرے جذبات، تھوڑا سا نہ ان کے ساتھ میں بستا ہوں، والدین کو نیرا خرچہ نہ دیں، ماں باپ کو ٹائم دیں، ماں باپ کہ صرف روزی کا خیال نہ کریں، کھانے کا خیال نہ کریں، کپڑوں کا خیال نہ کریں، ان کی مرضی کا بھی خیال کریں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، آپ کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اس طرف آپ مائل ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اتنا حسین پروگرام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے اٹھنا نہیں، دعا کریں گے ذرا، آج دن بڑا قیمتی ہے، شب جمعہ بھی ہے، محبت سے دعا کریں گے، اس کے بعد پھر سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ایک ایک پر اپنا فضل فرما، ہماری غلطیاں، کمزوریاں، سستیاں، غفلتیں معاف فرما۔ اللہ کریم رزق حلال، صدق مقال، عبادت کا ذوق، تلاوت کی لذت، اپنی یاد کا شوق نصیب فرما۔ اللہ کریم ہمارے ان بھائیوں نے تیرے محبوب علیہ السلام کی اولاد کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے اپنے والدین کے اصحال ثواب کے لیے، ان کی اس کاوش کو قبول فرما۔
ان کے والدین کی کامل بخشش فرما۔ اللہ کریم امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت عطا فرما، دلوں کا تقوی عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، رزق ہمیشہ حلال عطا فرما، سوچوں کی پاکیزگی نصیب فرما۔ اللہ دیانت داری عطا فرما، وعدوں کی پابندی عطا فرما، اخلاص کی نعمت عطا فرما، عاجزی کی دولت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے دروازے کی گدائی اور غلامی عطا فرما۔ اللہ کریم تکبر سے، خود پسندی سے، عجب سے، ریا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ کائنات کے مالک ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، جو مجبور ہیں، جو تنگ دست ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اپنے محبوب کی اولاد کا صدقہ مہربانی فرما دے۔ اللہ کرم نوازی فرما دے۔ اللہ دنیا داروں کی محتاجی سے بچا۔ اللہ ہمیں اپنے بھرے خزانوں سے مالا مال فرما۔ کائنات کے مالک عالم اسلام پر اپنا فضل فرما، پاکستان پر اپنا فضل فرما۔ اللہ کریم آج حضور کی اولاد پاک کی محبت میں اس بزم کو سجایا گیا ہے، جتنے بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جن کے ہاں بیٹے ہیں اور بیٹیاں نہیں ہیں انہیں بیٹیاں بھی عطا فرما، جہاں بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہیں ہیں وہاں بیٹے بھی عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو صحت، عافیت، تندرستی اور اللہ علم و عمل کی نعمت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے جو بندوبست کیا ان کی کوشش اور کاوش کو قبول فرما، ان کے والدین پر اپنا خاص فضل و احسان فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ السلام علیکم۔